والجبال اوتادا، اور ہم نے کیا بنا نہیں دیا، پہاڑوں کو میخوں کی شکل میں گاڑ دیا ہے۔ اب اس کے لیے رواسی کا لفظ بھی آتا ہے، اوتاد کا لفظ بھی آتا ہے۔ اوتاد جیسے کہ میخیں گاڑ دی گئی، یہ اب جو علم طبقات الارض جیولوجی اس کا مضمون ہے کہ کیا واقعتاً بعض ایسے پہاڑوں کی شکلیں ہوتی ہیں کہ جو معلوم ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر گاڑ دی گئی ہو۔ یہ میرا جہاں تک یعنی اندازہ ہے کہ اس قسم کا بھی ایک مسئلہ موجود ہے جیولوجی میں۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں بنایا ہے جوڑوں کی شکل میں۔ ویسے تو یہ کہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر ہے مِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے تو ہر شے کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ اب یہ جوڑے کی بات بھی میں عرض کر رہا ہوں، ذرا کبھی غور کیجئے گا کہ کس قدر کامل موافقت ہوتی ہے جوڑوں کے مابین، نفسیاتی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، احساسات کے اعتبار سے۔ ایک میں فعل کا اور اقدام کا جذبہ ہے، ایک میں انفعالیت ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں کہ جو بالکل موافقت پیدا کرنے والی ہیں، کامل موافقت۔ یہ زوجیت، جیسے کہ میں نے آج شروع میں بھی عرض کیا، نسبت زوجیت کیا ہے کہ ان کے اندر مشابہت بھی بہت ہے۔ جوڑے جو ہے ظاہر بات ہے کہ وہ نوع تو ایک ہی ہوگی، جنسیں دو ہوں گی، سپیشیز تو ایک ہی ہوگی، بکرا ہے اور بکری ہے، ان میں کتنا فرق نظر آ جائے گا، لیکن یہ ہے کہ ہم ان کا پورا نظام، ان کی نفسیات، صرف جسمانی نظام نہیں جو نظر آ رہا ہے، ان کی نفسیات، اس کے اندر بھی اس قدر فرق رکھا گیا ہے کہ ان میں کامل مطابقت۔ اب اس میں ایک اشارہ ہے قرآن مجید کا، بعض اوقات چیزیں دلیل کے درجے کی نہیں ہوتی بلکہ وہ اشارے ہوتے ہیں۔ من کل شیء خلقنا زوجین، ہر چیز کو ہم نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا۔ اس دنیا کا بھی ایک جوڑا ہے اور وہ آخرت ہے۔ جیسے زوجین کے بغیر کوئی مقصد جو ہے معین مقصد پورا نہیں ہو رہا، ایسے ہی آخرت پر ایمان لائے بغیر یہ دنیا بے معنی نظر آئے گی، اس کے اندر معنی پیدا نہیں ہوگی۔ کس لیے پیدا کیا؟ یہ کوئی کھیل ہے کھلنے کا، یہ جیسے کہ رام کی لیلا کا تصور ہے، کوئی کھیل کھیل رہا ہے۔ جب تک کہ آخرت پر ایمان نہ ہو، دنیا کی زندگی کی بھی پوری تعبیر اور پوری توجیہ ممکن نہیں، بلکہ یہ کہ یہ بھی دونوں مل کر ہی در حقیقت ایک تکمیل کرتی ہے ایک مفہوم کی، اور ایک حکمت جو ہے وہ کمال کو پہنچتی ہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، سبت کہتے ہیں قطع کرنے کو، کسی شے کو کاٹ دینے کو۔ اسی معنی میں یوم السبت جو ہے یہودیوں کے ہاں جو انہوں نے یوم السبت قرار دیا، وہ یہ ہے کہ 6 دن کی کلفت کو ختم کرنا اور ایک تسلسل جو کام کا تھا اس کو کاٹ دینا۔ 7واں دن یا تو پھر وہ آرام کا ہے، جیسے کہ انہوں نے تو تورات میں بھی یہ مضمون شامل کر دیا کہ اللہ نے 6 دن میں اس کائنات کو پیدا کیا، 7ویں دن آرام کیا۔ اس کی نفی کی ہے قرآن مجید نے سورہ قاف میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہم نے واقعتاً 6 ہی دنوں میں آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے مابین ہے اس کی تخلیق کی ہے، لیکن ہمیں کوئی تکان نہیں لاحق ہوئی۔ لیکن یہ کہ ان کے ہاں یہ تصور موجود ہے، تو یہ گویا کہ تکان کو منقطع کرنا یا ایک جو دنیاوی کاروبار کا سلسلہ تھا اسے منقطع کر کے یاد الہی، ذکر، عبادت اس کے لیے، تو وہ یوم السبت ہے۔ جعلنا نومکم سباتا، یہ بھی ہمارا پورا جو سائیکل ہے 24 گھنٹے کا دن رات کا، اس میں یہ دن کی مشقت، معاشی بھاگ دوڑ، اس کے لیے جد و جہد یا اور جو بھی جو جد و جہد انسان کی ہے صحیح ہے، اس سے جو تکان لاحق ہو جاتی ہے اس کو کاٹ کر اس میں ایک سکون ہے۔ یہ خود اندھیرے کے اندر جو ہے روشنی جو ہے وہ آپ کو بیدار کرتی ہے، چوکنا کرتی ہے، اور ایک سکون ہے اس اندھیرے کے اندر، رات کی جیسے کہ چادر جو ہے اڑا دی گئی۔ اسی لیے آگے آ رہا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تمہاری کلفتیں، تمہاری مشقتیں، تمہاری تھکان، دن بھر کی کوفت، ان سب کو کاٹنے کے لیے اور ان سب سے تمہیں گویا کہ ریلیف عطا کرنے کے لیے ہم نے تمہاری نیند بنا دی۔ جعلنا نومکم سباتا، نیند کے بعد آدمی پھر فریش ہو جاتا ہے۔ وجعلنا اللیل لباسا، رات کو ہم نے بنایا ہے لباس کے مانند، جیسے آپ نے اپنے بدن کو ڈھانپ لیا ہے اس لباس میں، اسی طریقے سے گویا کہ پوری اس دنیا کے اوپر ایک چادر جو ہے وہ تن جاتی ہے اور دن جو ہے یہ دنیا وہ ڈھانپی جاتی ہے اس رات میں۔ وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو ہم نے بنایا ہے معاش کے لیے، بھاگ دوڑ کے لیے، زندگی کی ضروریات کو فراہم کرنے کے لیے، تحصیل۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور بنائے ہم نے تمہارے اوپر 7 بہت مضبوط شدید
اب یہاں پر لفظ سما یا سماوات نہیں آیا، لیکن مراد یہی ہے، کیونکہ بارہا قرآن مجید میں سبع سماوات طباقا یہ مضمون آیا ہے، لہذا یہاں پہ اگرچہ لفظاً سما یا سماوات کا موجود نہیں ہے، لیکن یہ کہ مراد ہے ہم نے تم پر 7 بہت مضبوط بنا دیے۔ اب یہ جیسا کہ بارہا میں عرض کر چکا ہوں، ہم ابھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ سما کی حقیقت کیا ہے اور سبع سماوات سے مراد کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کوئی 7 محکم طبقے ہیں اس پوری کائنات کے۔ ابھی ہمارا علم جو ہے بہت محدود ہے، ابھی تو اپنی گلیکسی کوئی ہم نے ایکسپلور نہیں کیا، اور کا نہ معلوم کتنی گلیکسیز ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، نہ معلوم اس کی وسعت اور پہنائی جو ہے کتنی ہے۔ بہرحال جیسے جیسے علم آگے بڑھے گا یہ حقیقتیں اور منکشف ہو جائیں گی۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے رکھ دیا اس میں آسمانوں کے اندر سراجا وہاجا، وہ ایک چراغ ہے سراج جس کے اندر روشنی بھی ہے، روشن اور تمازت بھی ہے۔ اب اس کا جو ہے جدید سائنس نے جو کچھ بتایا ہے کتنا بڑا ہے یہ چراغ، اور کتنی اس کی کتنی فارنہائٹ اور سینٹی گریڈ کے اعتبار سے کتنے لاکھ ڈگری اس کا جو ہے وہ حرارت ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ کہ آج سے 1000 سال پہلے کا آدمی بھی دیکھتا تھا کہ بڑا روشن چراغ ہے۔ یہ روشن چراغ ہمیں روشنی بھی دے رہا ہے اور تمازت، اس میں حدت بھی ہے، اس میں گرمی بھی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے اتارا معصرات، اس لفظ کو پہچان لیجئے، عصر کے معنی ہے نچوڑ دینا۔ اعصر خمرہ سورہ یوسف میں آیا ہے، وہ ایک جو قید خانے میں جو ساتھی تھے وہ 2 حضرت یوسف علیہ السلام کے، ان میں سے ایک نے کہا تھا میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، نچوڑ رہا ہوں، وہ انگور جو پڑے رہے اور سڑ گئے، اب ان کو جو ہے ان کو نچوڑ کر ان کا جو رس نکال رہا ہوں وہ شراب ہے، عصر و خمرہ۔ تو معصرات نچوڑ دینے والیاں، اس سے مراد ہیں یہ بدلیاں۔ بارش جو برستی ہے اس کی ایک تصویر لفظی کھینچ دی گئی ہے، جیسے آپ کپڑے کو نچوڑتے ہیں تو اس میں سے قطرے جو ہے زمین پر گرتے ہیں پانی کے، اسی طریقے سے یہ نچڑ رہی ہیں اور یہ ان کو کوئی نچوڑ رہا ہے، معصرات جو ہیں یہ نچوڑ رہی ہیں اور پانی برس رہا ہے زمین پر۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، پانی سجاج کہتے ہیں اس کو کہ جو بہہ نکلے، یعنی ایک تو ہے کہ بوندا باندی ہوئی ہے، پانی جو ہے جذب ہو گیا زمین میں، ایک یہ کہ وہ اس کو آپ کہیں گے، بلکہ آج لفظ میرے ذہن میں آیا تھا کہ ہم کہتے ہیں چھاجوں بھی برس رہا ہے، سجاج، یہ کچھ قریب اس کا جو صوتی انداز ہے وہ اس کے قریب آتا ہے۔ پانی ہے بہنے والا پانی، وہ ہم نے اتارا ہے ان بدلیوں سے جو نچوڑ رہی ہیں۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ نکالیں ہم اس کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے، حبًّا دانے یعنی اناج، وَنَبَاتًا اور یہ ساری جو سبزی ہے اور جو بھی کچھ اگ رہا ہے نباتات ہے، وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور وہ باغات کہ جو لپٹے ہوئے ہیں، جن کو ہم کہیں گے اردو محاورے میں گھنے، یعنی ایک دوسرے سے جو درخت ہیں وہ اس طرح آپس میں لپٹے ہوئے اور ایک دوسرے سے شاخیں پیوست ہیں، تو یہ الفافا جیسے آپ کسی چیز کو لپیٹ دیتے ہیں، ایسے ہی یہ جنات جو ہیں ان کے اندر درخت ایسے محسوس ہوتا ہے ان باغات میں کہ لپٹ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ وَجَنَّاتٍ الْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، اصل میں یہ انداز بالکل وہی ہے کہ گویا کہ یہ 11 قسمیں کھائی گئی، اس لیے میں نے آج آپ کو بتایا کہ ان فینومینا آف نیچر کا یہ صرف اسلوب کا فرق ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ تمام چیزیں گواہی دے رہی ہیں، یہ تمام چیزیں شاہد ہیں، اس کو آپ چاہے وہ قسم کا اسلوب کہیں اور چاہے یہ ہے کہ اس کو صرف آیات قرار دیں، لیکن یہ کہ جس انداز میں آیا ہے مقسم علیہ بن گیا ہے، یہ ان یوم الفصل کان میقاتا، ان میں سے ہر شے گویا کہ اشارہ کر رہی ہے، ہر چیز گویا کہ زبان حال سے گواہی دے رہی ہے، ہر چیز ثبوت ہے اپنی جگہ پر کہ کوئی منعم حقیقی ہے جس نے یہ سارا اہتمام کیا ہے، پھر یہ کہ وہ ہر شے پر قادر ہے، اس کی قدرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اومنی پوٹنٹ علی کل شیء قدیر ہے، پھر یہ کہ اس کی حکمت، اس نے کیسے کیسے ہماری باطنی اور ظاہری ضروریات جو ہیں ان کو فراہم کیا ہے، ہم خود نہیں سمجھ سکتے کہ ہمیں کس شے کی ضرورت ہے، بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو ہری مرچ کے اندر بھی وٹامن سی کے جو ہیں بہت بڑے خزانے اللہ نے رکھ دیے تھے، یہ تو آج ہمیں معلوم ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ ہمیشہ سے وہ چٹنی پیس کر کھانے والے وہ ہری مرچ کی
انہیں پتا نہیں تھا کہ اس میں وٹامن سی ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس کے لیے. اب ایک تو وہ ہے کہ عمرا ہے، اب وہ تو پھل کھائیں اور بڑے مہنگے قسم کے کنوں اور مالٹے اور یہ اور وہ، تو ان سے وہاں وٹامن سی ملے گا. لیکن جتنا وٹامن سی اس ہری مرچ میں رکھ دیا ہے، اسی طریقے سے عمرا کے لیے وٹامن اے، تو اس کے لیے جناب آپ بڑے روغنیات اور بڑی قیمتی چیزیں کھائیں. لیکن یہ کہ اس کا کہیں زیادہ خزانہ جو ہے وہ گاجر میں رکھ دیا گیا تاکہ غریب آدمی کی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی. یہ تو ہم تو ایک ایک کر کے ڈسکور کر رہے ہیں. کس نے یہ سارا سامان کیا ہے اور اہتمام کیا ہے؟ ہم نے تو ان میں سے